میری بات کا یقین کریں، میں طوائف نہیں ہوں۔ مجھے اس کوٹھے پر زبردستی لایا گیا تھا اور میں ایسی نہیں ہوں، پلیز میری قیمت مت لگائیں۔ وہ اس رئیس کے آگے ہاتھ جوڑے سسک رہی تھی جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کوٹھے میں رہ کر اپنے کردار کی وضاحت کیسے کرو گی تم؟ لڑکی یہاں لڑکیوں کے جسموں سے کھیلا جاتا ہے، انہیں عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے بولا تھا کہ اس کی جان لبوں کو آ گئی۔ جسم بری طرح کپ کپانے لگا اور اس کا لمس اسے بچھو کی مان لگ رہا تھا۔ یہ سوچ ہی سہانی روح تھی کہ اب اس کی بھی عزت نیلام ہونے والی تھی۔ گاؤں کے کنارے پر ایک کچی پکی سی گلی تھی جس کے آخر میں ایک پرانا سا گھر تھا۔ یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ حیا کا تھا، اور حیا شرم و حجاب میں لپٹی ایک ایسی نازک سی کلی تھی جو ابھی کھلنے کی عمر میں تھی۔ اس گھر میں وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں خوابوں کی دنیا بسی ہوئی تھی جن میں اپنی ماں کی خدمت کرنا، اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھانا اور اپنی شادی کے خواب سینچے تھے۔ اس نے کسی خوبرو شخص کے ساتھ، اس کی ماں ایک سلائی کرنے والی عورت تھی، دن رات محنت کرتی مگر غربت کے شکنجے سے نکلنا عام لوگوں کے لیے ممکن کہاں تھا۔ باپ کا سایہ برسوں پہلے حادثے میں حیا اور اس کے بھائی کے سر سے اٹھ گیا تھا، سو حیا ہی تھی اپنی ماں کے علاوہ اس چھوٹے سے گھر کا سہارا، اور گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ اس کی گوری رنگت، بڑی بڑی غزالی آنکھیں اور لمبے گھنے بال کسی بھی شخص کو اپنی طرف آسانی سے مائل کر لیتے تھے، مگر حیا کی سادہ سی سوچ تھی، اس لیے وہ کبھی ان باتوں پر کان نہ دھرتی۔ وہ بس اپنے کام اور اپنی عزت کی حفاظت میں لگی رہتی تھی۔ زندگی اپنی معمولی رفتار سے چل رہی تھی جب ایک دن گاؤں میں ایک نیا تاجر آیا۔ وہ عورتوں کے لیے کپڑے اور زیورات بیچنے کے لیے مقبول ہونے لگا تھا۔ اس کی زبان میں شہد کی سی مٹھاس تھی اور گاؤں کی عورتیں اس کے جال میں جلد ہی پھنس گئی۔ وہ جب بھی آتا سب کو چھوٹے موٹے تحفے تحائف دیتا تاکہ اس پر کسی کا شک نہ جائے۔ حیا کی ماں بھی اس سے کپڑے لینے لگی تاکہ سلائی کا کام بڑھا سکے، مگر وہ شخص اندر ہی اندر ایک بھیانک منصوبہ بن رہا تھا۔ اس بات سے سبھی معصوم گاؤں والے انجان تھے۔ اسے دوسرے گاؤں کے قریب ایک کوٹھے کے لیے نئی کلیوں کی ضرورت، تبھی وہ اپنے شکار کے لیے گاؤں آیا تھا، اور کافی لڑکیاں اس کے جال میں آ بھی گئی تھی۔ اس سب میں حیا کا حسن اس کی نظر سے اوجھل نہ رہا۔ اب اصل مقصد اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا تھا، کیونکہ اس انچھوئی لڑکی سے جتنی کمائی ہونی تھی وہ باقی لڑکیاں مل کر بھی نہ کما پاتی۔ ایک دن جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اس سے کپڑا خریدنے آئی تو اس نے ہمدردانہ مشورہ دیا، بیٹی شہر میں ایک بڑی فیکٹری ہے، وہاں لڑکیوں کو سلائی کا کام دیا جاتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں لے چلوں، تمہارے ہنر کی بڑی قدر ہوگی وہاں، اور تم لوگوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ کیا کہتی ہو بہن؟ مناسب لگے تو آج رات اسے میرے ساتھ روانہ کر دینا۔ پورا دن سوچتے اس کی ماں نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اجازت دے ہی دی تھی۔ حیا کو کیا خبر تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ انکل، کیا بس ہم دونوں ہی جائیں گے؟ وہ ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے بولی۔ ڈرو مت، باقی لڑکیاں بھی جائیں گی، مگر انہیں ہفتے بعد لے کر جاؤں گا۔ تمہیں کام کی اشد ضرورت ہے نا، اس لیے تمہیں ابھی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ گاؤں سے گاڑی نکالتے بولا تو وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ شہر کا سفر شروع ہوا تو راستے میں گاڑی اچانک ایک سنسان جگہ پر عالیشان پرانی طرز کے بنے گھر کے سامنے رکنے پر حیا نے فوراً گھبرا کر پوچھا، یہ کہاں لے آئے ہیں آپ انکل؟ فیکٹری تو شہر میں ہے نا؟ وہ شخص بھیڑیا صفت ہنسی چہرے پر سجائے بولا، بیٹا یہ فیکٹری نہیں، تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں کپڑے نہیں بکتے بلکہ لڑکیاں خود بکتی ہیں۔ وہ عیار کہکہا لگاتے بولا تو یہ سن کر حیا کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر سب بے سود تھا۔ وہ آدمی جلد ہی اسے نشہ آور کپڑا سونگھا کر بے ہوش کر چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے سے دھندلاہٹ چھٹی تو دیکھا کہ کمرے میں کہے گانا بجانے والے ساز اور طوائفوں کی کھنکھناتی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر باہر گارڈز کھڑے تھے۔ یہ نیا مال خوبصورت ہے، بالکل رئیس کے لائق، ایک طوائف نے عیاری سے کہا تو یہ جملہ سن کر حیا کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ اچانک چیخنے لگی، ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی تھی، مجھے جانے دو پلیز، میں طوائف نہیں ہوں اور مجھے بکاؤ مال مت سمجھو۔ وہ لرزتی سسکتی آواز میں بولی،
مگر اس کی آواز زور سے بجتے میوزک اور ہنسی کے شور میں دب سی گئی تھی۔ جلد از جلد مان جا لڑکی، اگر ریما بھائی آ گئی تو تیری کھال ادھیڑ دے گی۔ ایک طوائف اس کا منہ تھامتے اسے حقیقت سے روشناس کرواتی بولی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہوں طوائف۔ وہ دھاڑی جب جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسامت والی عورت اندر آئی۔ اس نے چوڑی دار شلوار، چمکتی ہوئی قمیض اور بھاری زیور پہن رکھے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، ریما بائی تھی، اس کوٹھے کی ملکہ جو ان کلیوں کا سودا کرتی تھی۔ اوئے کچی کلی، رونا دھونا بند کر، اب یہی تیری دنیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے عادت ڈال لے، یہاں رقص سیکھ اور مردوں کے ساتھ رات رنگین کر کے اپنی قیمت لگوا۔ وہ اسے دیکھ تمسخر سے بولی، جب حیا نے لرزتی آواز میں کہا، میں طوائف نہیں ہوں، مجھے جانے دو اور میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پر ریما کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا، جس پر ایک دراز قد آدمی آگے بڑھا اور ہاتھوں میں چابک پکڑے حیا کے قریب آیا۔ مجھ سے زبان چلائے گی؟ وہ گھرائی اور اشارہ کیا۔ حیا کے انکار پر چابک کی پہلی ضرب اس کی کمر پر پڑتے اس کی تمام آہیں نکل گئی تھی۔ نہیں کروں گی، خدا را! اس کی دل خراش چیخ کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ یاد رکھ لڑکی، یہاں لڑکیاں روتی نہیں بلکہ ہنستی ہیں تاکہ گاہک مطمئن ہو سکے۔ چابک کی ضربیں جاری تھی۔ حیا کے جسم پر نیلے نشانات ابھرنے لگے تھے۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا اس تشدد پر، لیکن زبان پھر بھی زبان درازی سے باز نہ آئی۔ چاہے جو مرضی ہو جائے، میں جسم نہیں بیچوں گی اور مجھے قتل کر دو، مگر ایسا کرنے پر مجبور مت کرو۔ ریما نے ضبط سے اس کو دیکھا اور چلی گئی۔ ایک ہفتہ وہ مار کھاتی رہی مگر جسم بیچنے پر راضی نہ ہوئی۔ آج کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس آئی اور ہنس کر بولی، اچھا تو جسم بیچنے کو تیار نہیں نا، تو رقص کر کے اپنی جان بچا لے، کم از کم گاہکوں کو لبھانے کی اداکاری تو کرنا سیکھ، اور اگر یہ بھی نہ کیا نا تو اب کی بار تیرے بھائی کو اٹھوا کر اسے دلال بنوا دیں گے اور تیری ماں کو طوائف۔ بول ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر حیا کا دل کانپ اٹھا۔ کتنے ظالم لوگ تھے یہ! حیا نے آنسو پونچھے اور دل نے نفی کی تھی، مگر گھر والوں کو بچانا بھی تو تھا۔ اس نے اب کی بار ان کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں رقص کر لوں گی، ان کو بخش دو۔ اس کے جواب پر ریما کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاباش، یہی سمجھداری ہے، گھر والوں کی جان پیاری ہے نا، اب دیکھ کیسے تجھ سے مردوں کو رجھاتی ہوں۔ اگلے دن سے حیا کو رقص کی تربیت دی جانے لگی۔ کوٹھے کی ایک پرانی رقاصہ اسے قدم جما کر چلنا، آنکھوں سے اداکاری کرنا اور ساز پر جھومنا سکھاتی۔ حیا کے دل میں ہر لمحہ نفرت اور بغاوت کی آگ بھڑکنے لگی تھی، مگر وہ خاموشی سے سب سیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ مجبور تھی۔ آج جب وہ رقص کی پریکٹس کر رہی تھی تو اس کے قدموں میں لرزش تھی اور آنکھوں میں بار بار نمی ابھر رہی تھی۔ آج اس کا پہلا رقص تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی عزت کا سودا کرنے کی پہلی سیڑھی ہے، مگر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے بھاگ کر ہی وہ رہے گی، اور میں اپنا جسم کسی قیمت پر نہیں بیچوں گی۔ اگر رقص سے جان بچتی ہے تو رقص صحیح، لیکن عزت کو ہاتھ سے نہیں لگنے دوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نجات دے دے، میرے مالک، مجھے ان درندوں سے محفوظ رکھنا۔ آج اس کو بھرپور طریقے سے تیار کیا گیا تھا۔ ہاف بازوؤں والی چولی جس کا گلا تقریباً بیک لیس تھا، آدھے اریاں بازو، پنڈلیوں تک آتا لہنگا اور سر پر ٹکا فینسی دوپٹہ اس کے حسن کو آتشہ بنا رہا تھا۔ اف، آج تو محفل لوٹے گی یہ، ایک دلال نے اندر آتے کہا اور اسے زبردستی لے جا کر سٹیج پر کھڑا کر دیا، جہاں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میوزک چلا، اس کے پاؤں حرکت میں آ گئے تھے۔ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ لوگوں کے دل منہ کو آ رہے تھے۔ ہر کوئی اسے اپنی گود میں لینا چاہتا تھا، مگر وہ ہر کسی کی پہنچ سے بہت دور معلوم ہوتی تھی۔ یار قسم سے آج یہ میرے بستر پر ہوتی، کیا مال ہے، کیا کچی گلی ہے۔ ایسی کئی آوازیں تھیں جو اسے اپنے کانوں میں پگھلے سیسے کی ماند انڈیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے تھرکتے قدم رکے، ایک دم اس پر پیسوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اس پر پیسے برسا رہا تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہ پیسوں میں نہا گئی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ ریما بائی تو خوشی سے پاگل ہونے کے قریب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے والے تھے اور وہ پتھر مورت بنی کھڑی تھی جب ریما بائی کی آواز پورے کوٹھے پہ گونجی کہ کون لگائے گا اس کی پہلی بولی۔ اس کا ایسا کہنا ہی تھا
کہ وہ جھٹکے سے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ اس کو یہاں یہ کہہ کر لائی تھی کہ وہ صرف رقص کروائے گی، مگر اب وہ اس کا سودا کرنے والی تھی، اسے ایک رات کے لیے کسی بھی مرد کے ساتھ بیچنے والی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہا مگر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ ہر کوئی اس کی بولی لگا رہا تھا جو اس کے جسم میں نشتر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اسے لگا کہ وہ اپنا ہوش کھوتے ہوئے یہیں گر جائے گی جب 10 کروڑ کی بولی لگاتے کسی کی کڑکدار آواز نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یاور رئیس تھا، ایک گاؤں کا سردار جسے یہاں دیکھ سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی یہاں محفل میں رقص دیکھنے آتا تھا مگر اس ڈرپوک چڑیا نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ یہ آپ کی ہوئی، ریما بائی چلاتے ہوئے بولی اور اسے دھکا دیا رئیس باور کی طرف جو اس کے سینے کی زینت جا بنی تھی۔ ایک رات کے لیے اس کچی کلی کا انمول تحفہ آپ کے لیے۔ اس کی بات سنتے وہ اس کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکل چلا گیا۔ میری بات کا یقین کریں، میں طوائف نہیں ہوں، مجھے اس کوٹھے پر زبردستی لایا گیا تھا، میں ایسی نہیں ہوں، پلیز میری قیمت مت لگائیں۔ وہ اس رئیس کے آگے ہاتھ جوڑے سسک رہی تھی جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوٹھے میں رہ کر اپنے کردار کی وضاحت کیسے کرو گی تم لڑکی؟ یہاں لڑکیوں کے جسموں سے کھیلا جاتا ہے، انہیں عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے بولا کہ اس کی جان لبوں کو آ گئی، جسم بری طرح کپ کپانے لگا اور اس کا لمس اسے بچھو کی ماند لگ رہا تھا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اب اس کی بھی عزت نیلام ہونے والی تھی۔ بک تو تم چکی ہو اور خرید میں تمہیں چکا ہوں، اور اس لیے اب یہ ٹسویں مت بہاؤ۔ وہ اسے گاڑی میں پھینکتے اپنے فارم ہاؤس لے جاتے ہوئے بولا۔ پورے رستے وہ روتی رہی اور یاور کے ماتھے پر بل سجے رہے۔ آخر کار گاڑی سے اترتے اس نے حیا کو باہوں میں بھرا اور کمرے میں لے گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں ایسی نہیں ہوں، وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی بولی۔ یہاں ہر کوئی آتا تو اپنی مرضی سے ہے مگر جاتا میری مرضی ہے۔ وہ وہاں بیٹھتے بولا۔ اب بتاؤ کوٹھے تک کیسے پہنچی؟ وہ سگار سلگاتے بولا جب اس نے ایک ایک بات کہہ کر سنائی تھی۔ پلیز مجھے ان سے بچا لیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے وہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، پلیز مجھے ان سے بچا لیں، بدلے میں آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، وہ لرزتے لہجے میں کہہ کر سسکی۔ جو مرضی، وہ آگے آتے اسے قریب کرتے بولا۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے گردن پر جھکا اور جگہ جگہ معطر کرنے لگا۔ اس کا وزن نہ برداشت کرتے وہ اس سمت بیڈ پر گری جبکہ ہر جگہ اس کے تشدد کے نشان اس کی سفید گردن پر نمایاں ہونے لگے، اور کچھ ہی دیر میں وہ درد کی سخت برداشت نہ کرتے دنیا جہاں سے غافل ہو گئی۔ رئیس یاور نے اس کے جسم میں حرکت نہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا تو اسے بے ہوش دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی۔ اے لڑکی، آنکھیں کھولو، تم یوں بے ہوش نہیں ہو سکتی، تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کی آخر اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی سزا تو میں تمہیں اچھے سے ہوش میں دوں گا، اور تب تم پچھتاؤ گی اپنے بے ہوش ہونے پر۔ وہ اس کے بے ہوش دلنشیں وجود کو تکتے بولا تھا جس نے پہلی بار اس جیسے مرد کو اپنی طرف مائل کیا۔ وہ عورت ساز سے ہمیشہ دور جانے والا آج پہلی بار کسی عورت کی قربت پانا چاہتا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو کر اسے دغا دے چکی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے فوراً اپنا حلیہ دیکھا جو کل والے حال میں ہی تھا، مطلب کل رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور ڈرتے ڈرتے اٹھی۔ کیا دیکھ رہی ہو لڑکی؟ ایسی کوئی خوش فہمی نہ پالو اور کچھ نہیں ہوا کل، اور فوراً نیچے کا رخ کرو، صاحب جی کو انتظار پسند نہیں۔ اس ملازمہ نے اس کے کپڑوں کو دیکھ کر حقارت سے کہا، کیونکہ اسے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ یہ طوائف تھی۔ اپنے صاحب کا ایسی عورت کے ساتھ تعلق اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر شرمندگی محسوس کرنے لگی اور فوراً فریش ہوتے واش روم چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ ہچکچاتے ہوئے نیچے آئی تو ریما بائی کو ایک دلال کے ساتھ نیچے موجود دیکھ کر اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ یقیناً وہ اسے واپس لے جانے آئی تھی۔ اسے پتھر کی مورت بنے دیکھ یاور نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ ریما اور اس کا وہ دلال اسے یاور کے یوں نزدیک دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ اتنی اہمیت کی حامل کب سے ہو گئی تھی یہ؟ کل کی آئی طوائف رئیس یاور کے لیے؟ یہ یہاں، یہ لوگ مجھے لے جائیں گے؟ حیا نے اس کے کان میں کھستے کہا تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ اپنی بات سے مکرنے والوں کو خواہش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا جانم، رئیس یاور نے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ فوراً نظریں چرا گئی۔
رئیس، اب تو آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیجیے اور اسے اگلی رات کے لیے بھی تیار کرنا ہے، ریما بائی نے خوش آمدی لہجے میں کہا، جس پر حیا کی گرفت رئیس یاور کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ ریما بائی کیا کہہ سکتے ہیں، مگر میری منظور نظر تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی، اس لیے میں اسے تمہارے ساتھ بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یاور نے حیا کو اپنے نزدیک کھسکاتے کہا تو وہ کسمسا کر رہ گئی۔ کیا مطلب رئیس؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ بکھلا گئی تھی اس کے حاکمانہ انداز پر۔ کیا وہ اس سونے کی چڑیا کو اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہتا تھا؟ ایسا تو ممکن نہ تھا۔ بنی بنائی کھیر ہاتھوں سے جانے کا ڈر تھا۔ مطلب صاف ہے، اب سے یہ تمہارے کوٹے کی زینت نہیں بنے گی، کیونکہ یہ میری منظور نظر بن چکی ہے، اس پر میری مہر لگ چکی ہے، اور جس چیز پر میری مہر لگ جائے وہ میں کسی اور کو نہیں بخشتا۔ یہ تم بھی جانتی ہو اچھی طرح۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں بولا تھا۔ ریما بائی کے ہاتھوں سے طوطے کے آس سب کچھ چھٹ چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا رئیس، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی لڑکی تو ہماری کمائی کا باعث بنے گی اور آپ اسے کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ رو دینے کو ہوئی۔ یہ کہنے سے پہلے تمہیں مر جانا چاہیے تھا، ذلیل عورت، تمہاری سزا اس سے بھی بدتر ہونی چاہیے۔ حیا کے ایک دم آگ بگولا لہجے میں اس طرح کہنے پر رئیس یاور نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھے۔ پلیز ان کو دھکے مار کے یہاں سے نکال دیجیے، یہی میری اذیت کا باعث ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہ جانے یاور کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تبھی اس نے اپنے ایک خاص ملازم بخش کو اشارہ کیا۔ بخش، تم نے سنا نہیں کہ فالتو چیزوں کو اس فارم ہاؤس سے باہر پھینک دو؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ بخش نے فوراً ان دونوں کو دھکے دے کر باہر پھینکا، اور ان کے جاتے ہی رئیس یاور حیا کو کندھے پر لاد کر کمرے میں لے گیا تھا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ اب تمہاری میری منظور نظر جو کل نہ ہو سکا، اس کی سزا میں آج تمہیں ہوش کے عالم میں دوں گا۔ نہیں پلیز، آپ ایسا مت کہیں اور مجھے جانے دیں۔ ابھی وہ یہ سب بات کر رہا تھا کہ باہر سے اس کا بلاوا آ گیا، اور جس پر اسے جانا پڑا۔ تم سے تو میں آ کر 2 ہاتھ کرتا ہوں، ساحرہ کہیں کی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکل کر گیا، حیا وہاں سے بھاگ چکی تھی، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس فارم ہاؤس سے باہر قدم نکال کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ ریما بائی تو پہلے ہی اس کی طاق میں بیٹھی تھی، اور اس کے بندے بھی جیسے ہی وہ باہر بھاگی تھی، کافی دور پہنچتے اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور کچھ عجیب سے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھیڑ میں گم ہو گئی۔ یاور جب واپس لوٹا تو حیا فارم ہاؤس میں کہیں بھی موجود نہ تھی۔ مجھے فوراً اس کا پتہ ڈھونڈ کر دو۔ کیسے آدمی ہو تم لوگ؟ ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی؟ اس نے غصے سے لب بھینچتے اپنے گارڈ سے کہا، جن کے چنگل سے نکل کر وہ بھاگ گئی تھی اور وہ دنگ رہ گئے تھے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا جانم صاحبہ، تم پر دل آ گیا تھا، اور تم مجھے ہی جھانسا دینے کے چکر میں ہو۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ بچ کر ایک ریسٹورنٹ میں پناہ لے چکی تھی۔ وہاں کی مالکن رحم دل تھی اور تبھی اسے رکنے دیا، اور اس شرط پر کہ وہ اس کے کسٹمرز کو کھانا سرو کرے گی۔ جیسے ہی اسے ٹیبل نمبر 11 پر کھانا سرو کرنے کا کہا گیا تو وہ ہاتھ میں ٹرے لیے وہاں گئی۔ جب وہ کھانا سرو کرنے لگی تو اوپر دیکھتے اس کا سانس سوکھ گیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ رئیس یاور بیٹھا تھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ صاف جتلاتی ہوئی تھی کہ آخر مجھ سے بچ کر جاؤ گے کہاں۔ وہ کھانا سرو کرتے فوراً کاؤنٹر کے پیچھے گئی۔ میم، کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے سر تھامتے کہا تو ریسٹورنٹ کی آنر پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جائیں پلیز، ٹیک یور ٹائم، اور جلدی واپس آئیے گا۔ وہ فوراً اوپر دیکھے بغیر نظریں نیچے کیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر گلی والے حصے میں آئی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے پیچھے کھینچا کہ وہ چلا بھی نہ سکی۔ وہ اندر تک ڈر گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ ریما کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے جو اسے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ اس نے مردانہ ہاتھ کو منہ سے ہٹانا چاہا، جب اس شخص نے کھینچ کر اسے دیوار سے ٹکایا اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر دیوار سے لگا کر جکڑا لیے گئے اور اپنا وزن اس پر منتقل کیا۔ مگر یاور کو یہاں دیکھ کر وہ دنگ ہوئی اور بمشکل تھوک نکلا۔ آپ جانم، تمہیں کیا لگا کہ ایک سردار کو دھوکہ دے کر بھاگ سکتی ہو؟ بڑی شاطر نکلی تم تو بلی۔ کیوں، کیسا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ رئیس یاور نے اس کی لٹ کو اپنی ایک انگلی پر لپیٹتے کہا تو وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے چھٹپٹائی۔ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ ارے واہ، میری منظور نظر ایسے کیسے جانے دوں؟ کیا اپنا کیا عہد بھلا دیا؟ یاد تو ہوگا نا تمہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑتے کہا، جس پر حیا نے فوراً آنکھیں بند کی۔ کون سا وعدہ؟ اور میں کسی وعدے کو نہیں جانتی۔
اس نے اپنی بات سے مکرتے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیوں آزاد گھوم رہی ہو؟ کیونکہ میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اگر میں نہ چاہوں تو تم یہاں کھڑی نہ ہو، لیکن کیا کروں، رئیس یاور کا دل آ گیا ہے تم پر۔ یاور نے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے کہا تو حیا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے جو رئیس یاور کو چبھے تھے۔ اس بدذوق اور بے رنگ دنیا میں ایک تم ہی تو مزے کی چیز ہو، جنگلی بلی، تمہیں کیسے اپنے سے دور جانے دوں؟ اگر تم دور چلی گئی تو میری دنیا میں مزہ نہیں رہے گا۔ اس نے دل میں سوچا اور اس کی گال کی نرمی سے لبوں سے چھوا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لو، اگر تم میرے ساتھ رضامندی سے چلو گی تو ریما جیسی ڈائن سے بچ جاؤ گی جو تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ کیا کہتی ہو؟ اس نے زرق نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں واقعی ریما اسے دوبارہ کوٹھے پر نہ لے جائے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ ریما سے بچنے کے لیے آپ کو عزت بیچ کر میرے اور طوائف میں فرق ہی کیا رہا؟ وہ اس پر چیختے ہوئے بولی تو اس نے کان میں انگلی پھیری جیسے بدمزہ ہوا ہو۔ دیکھتے ہیں کہ تم کب تک مجھ سے بھاگتی ہو، یاور نے اس کے قریب ہوتے کہا تو وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ آج ریما کے بندے جو چھان بین کرتے اس ریسٹورنٹ میں بھی پہنچ گئے تھے، اس کے پیچھے لپکے، جبکہ وہ جس حالت میں وہاں تھی وہاں کے بیک ڈور سے بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ سڑک کے کنارے چھاڑیوں کے رستے سے جنگل میں داخل ہو چکی تھی، جہاں درخت ہی درخت اور خاردار جھاڑیاں تھیں۔ وہ بھاگ رہی تھی اندھا دھند، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ چپل تو کہیں پیچھے گر گئی تھی۔ پتھریلے راستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نوکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہو لہان کر چکے تھے۔ کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے بازو، کوہنیاں اور ہتھیلیاں چھل چکی تھی۔ پکڑو سالی کو، بھاگنے نہ پائے۔ پیچھے سے ریما کے بھیجے گئے گنڈوں کے پیروں کی آواز اور واحیات آوازیں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی تھی۔ اگر اس بار ریما کے ہاتھ لگ جاتی تو یقیناً وہ اسے ہر مرد کے بستر کی زینت بناتی، اور وہ ایسا مرتے دم تک نہیں چاہتی تھی۔ اسے مرنا تو قبول تھا، مگر ریما کے کوٹھے میں واپس آنا نہیں۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس دن یاور کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ اب وہ اپنی عزت کیسے بچائے گی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل کرلا گیا۔ اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا، نہ تن ڈھکنے کے لیے چادر، کیونکہ وہ اس وقت وہاں کے یونیفارم میں موجود تھی۔ اب اسے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا، اور وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ اس نے آخر یاور کا ہاتھ تھامنے میں دیر کیوں کرتی تھی؟ آگے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہوئے، کیونکہ آگے گہری ڈھلان تھی، بہت گہری۔ اب کہاں جائے گی رے بلبل؟ آج تو تیرا وہ یار رئیس یاور بھی تجھے بچانے نہیں آنے والا۔ اب تیرا کریا کرم ہم اپنے ہاتھوں کریں گے۔ ان سبھی کے منہ سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے وہ کودنے کو آگے بڑھی تھی۔ اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا۔ اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ ایک گولی کی آواز پر وہ چیخ پڑی اور گرنے کی بجائے کسی نے اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ یاور اسے بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا حال ہو گیا تھا اس کملی لڑکی کا؟ کہا بھی تھا کہ اس کا ہاتھ تھام لے، اس کے ساتھ آ جائے، مگر اس کو اپنی عزت زیادہ عزیز تھی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا اور اسے اپنے قریب کھینچا تھا، جسے دیکھتے حیا کی آنکھوں میں سکون جھلکا، اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور یاور کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس نے قہر بھرے انداز میں پیچھے دیکھا اور اپنے بندوں کو اشارہ کیا کہ اسے یہ گنڈے اپنے تہہ خانے میں چاہیے۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، ہمیں یہ سب کرنے کو ریما بائی نے کہا تھا، خدا را مجھے بخش دو۔ ان بندوں کی دہائیاں عروج پر تھی، ان کے چہرے پر موت کا خوف بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھتے ہی ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور زبان دنگ تھی، جبکہ پسینہ ٹپکنے لگا۔ انہیں خوف محسوس ہوتا بھی کیوں نہ، اپنی موت جو سامنے دیکھ لی تھی۔ اس نے نیچے آتے ایک اشارہ کیا اور اس کے ایک اشارہ کرنے پر اس کے بندوں نے ان گنڈوں کے سارے مین پوائنٹ کاٹ دیے تھے، جس پر وہ چیخنے اور چلانے لگے، جو میری عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے میں اسے زندگی گزارنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ یہ کہتے وہ اپنے بندوں کو اشارہ کرتے باہر چلا گیا اور پیچھے ان کی لاتعداد چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کو تو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ جانے کس حال میں وہاں تک پہنچی ہوگی۔ جب سے اس کے پاؤں خون سے رنگے دیکھے اس نے، تو اس کو کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ یہ ظالم لڑکی کچھ ہی دن میں
اس کے دل میں گھر کر گئی تھی کہ وہ اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ روز اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ جاتا، مگر اس کے سامنے کبھی آیا نہیں کیا تھا۔ مگر آج جب اسے اطلاع ملی کہ گنڈے اسے اٹھا کر لے جانے والے ہیں تو وہ فوراً پہنچ چکا تھا، مگر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ جب ہی وہ اپنے پاؤں زخمی کر بیٹھی اور جس کی سزا اس نے گنڈوں کو اچھے سے دے دی۔ اب اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ بیڈ پر بے ہوش بیٹھی تھی، مگر کچھ ہی دیر پہلے اسے ہوش آیا، اور جب وہ اپنا سر تھامے بیڈ پر بیٹھی، یاور کو اپنے قریب خطرناک ارادوں سے آتے دیکھ کر وہ پیچھے ہونے لگی، جبکہ وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے گھومتے سر کے ساتھ اٹکتے ہوئے کہا، تو یاور نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ آج تمہیں میں احساس دلاؤں گا کہ تمہاری ہر ایک دھڑکن، ہر ایک سانس پر اور ہر ایک حصے پر صرف رئیس یاور کا حق ہے، اور آج میں تمہاری روح تک میں سما جاؤں گا، اور تمہیں چھوڑنے کا تصور میں نے کب کا چھوڑ دیا۔ دل تمہارے پر اٹک کر رہ گیا ہے، اور اب تمہیں مجھ سے جدائی موت ہی دلوا سکتی ہے۔ خود کو ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں لانے کے لیے تیار کر لو۔ اس نے حیا پر جھکنا چاہا تو وہ سسک کر اس کو دھکا دیتی اسے روک گئی۔ پلیز آپ مجھ سے نکاح کر لیں، مجھے میری نظروں میں مت گرائیں، وہ بلک بلک کر روتی بولی، جس پر وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ لیکن نکاح کر کے بھی تو تم میری بیوی کا درجہ نہیں پا سکو گی، تو پھر فائدہ؟ وہ ہنکارا بھرتے بولا۔ لیکن کم از کم میری اپنی نظروں میں تو میری عزت رہے گی، وہ زخمی دل سے چلائی تھی، جب وہ لب بھینچتے مولوی اور گواہان کا بندوبست کر گیا۔ اس کے گواہان میں اس کا خاص ملازم بھی تھا جو شدید حیرت کا شکار تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رئیس یاور کسی سے بھی نکاح کرنے کو آسانی سے تیار نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا شادی کا فی الوقت کوئی بھی ارادہ تھا۔ تو پھر ایک ایسی لڑکی جس کو وہ جانتا بھی نہ تھا، اس نے نکاح پر اسے راضی کیسے کر لیا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یقیناً اس بار وہ پکا اپنا دل گنوا چکا تھا، تب بھی وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے رہا تھا، ورنہ رات تو وہ اسے ویسے بھی رنگین کر سکتا تھا۔ مگر یہ سب جان کر اس کی اپنی حویلی میں کیا قیامت برپا ہونی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی وہ اب اپنے کمرے میں داخل ہوتا، کمرہ مفکل کر گیا تھا۔ بہت ہو گئی تمہاری منمانی، مجھے ایسے نہیں کرنا، مجھے ویسے نہیں کرنا، اب بولو، اب تو تم میرے نکاح میں ہو اور اب کہاں بھاگو گی مجھ سے؟ وہ یہ سب کہتے اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ رہ رہ کر اس کو اپنی ماں اور بھائی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ شخص جب اسے چھوڑ دے گا تو کیا وہ اپنے ماں اور بھائی کے پاس جا پائے گی؟ جبکہ یاور حیا کے جسم پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑتے حیا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے، جبکہ اس بے بسی کے عالم میں بھی حیا کی آنکھوں میں آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ بہت جلد اس تک رسائی حاصل کر چکا تھا، لیکن سردار رئیس یاور پہلی بار آج ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حیا سے کبھی جدا نہیں ہو پائے گا۔ بہت سی لڑکیاں آئی تھیں اس کی زندگی میں، مگر حیا اسے سب سے الگ لگی۔ ہر لڑکی اس کے پاؤں میں اپنی عزت کو ڈھیر کر کے اسے اپنا بنانا چاہتی تھی، جبکہ حیا واحد لڑکی تھی جس نے اپنی عزت بچانے کو اسے اپنایا، ورنہ وہ تو مرتے دم تک اس کے قریب نہ آتی، اور اب وہ اسے اسی ضدی نیچر اور اپنا آپ منوانے لینے والی ادا پر قربان ہوتے اسے کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کا روم روم دکھ رہا تھا، اس کی کمر میں شدید درد تھا، اور اس نے سچ شکر کیا کہ یاور وہاں پر موجود نہ تھا، ورنہ وہ اسے کبھی نظریں نہ ملا پاتی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور یہ میں نے کیا کر لیا اپنے ساتھ؟ میں نے اپنا آپ اس شخص کو سونپ دیا جس نے مجھے کوٹھے سے بچا کر اپنے بستر کی زینت بنا لیا۔ بے شک اس نے مجھ سے نکاح کیا، پر اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی پاگل لگ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو وہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اور وہ اس کے سامنے آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اسے بات کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، اور اس نے ٹھان لی تھی کہ اس کے روبرو آ کر اس سے مطالبہ کرے گی، اور یقیناً وہ مان بھی جائے گا، کیونکہ جو اسے چاہیے تھا وہ تو اسے مل گیا تھا۔ اب آپ نے مجھے حاصل کر ہی لیا ہے تو خدا را مجھے جانے دیجیے، میری ماں اور بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ یکٹک دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے بے رنگ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج صبح نہایت خوش تھا، اور اسی طرح وہ بالکل مردہ سی حالت میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو تکلیف ہوئی، مگر اس کے یوں چلے جانے کی بات سن کر اس کا غصہ اودھ کر آ گیا تھا۔
اور اس کی کن-پٹیاں سلگ اٹھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ کیا کل رات تمہیں اچھے سے اندازہ نہیں ہوا اس بات کا کہ اب تم میری دسترس سے کہیں بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گا؟ اس لیے اب آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالنا۔ اس کی بات پر وہ ششدر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ کیا وہ اس کو اس کی زندگی میں واپس لوٹنے نہیں دے گا؟ ہمیشہ یہیں قید کر کے رکھنا تھا کیا؟ یہ بات اس کے جسم کو جھلسا کر رکھ گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسے زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی منمانی کر تو لی ہے، اور کیا چاہیے مجھ سے؟ اس جسم میں اب کچھ باقی نہیں رہا، وہ چلاتے ہوئے بولی جب وہ ایک دم اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی حویلی جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی اور تمہیں تمہارا مقام پتہ چلے گا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ دھکیلتے ہوئے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور اسے اپنی حویلی لے گیا، جہاں اس کے ساتھ ایک غیر لڑکی کو آتے دیکھ کر سب نے ششدر نگاہوں سے دیکھا تھا۔ رئیس یاور کس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا؟ سب یہ جاننے کا تجسس رکھتے تھے۔ جب اس کے باپ رئیس مراد نے آگے آتے کڑک لہجے میں پوچھا، یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیوں لائے ہو تم ایک غیر لڑکی کو یہاں؟ وہ تنک کر بولے، ایسی باتیں تو میں نے کبھی آپ سے بھی نہیں پوچھی کہ آپ کتنی عورتوں کو گھر لائے ہیں اور وہ آپ کی کیا لگتی ہیں۔ اس لیے آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ مجھ سے کوئی سوال جواب مت کریے۔ میں کس کو گھر میں لاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، اس سب سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے منہ پر اپنا جواب مارتا اندر جا چکا تھا، جبکہ اس کو ایک کمرے میں لاتا وہ بند کر چکا تھا۔ یہاں سے نکلنا مت جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، اور یہ کہتے وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اس سنگ دل کی سرد مہری پر سسک کر رونے لگی۔ یہ وہ اسے کہاں لے آیا تھا؟ ایک زندان سے نکلتی تھی تو دوسرے زندان میں قید ہو جاتی تھی۔ کیسی بدقسمت لڑکی تھی وہ۔ خیر تو ہے بھائی، کون ہے یہ؟ اس کے چاچو کے بیٹے مومن نے پوچھا، جب وہ اس کو اکھڑ لہجے میں بولا، کوئی نہیں، ویسے ہی لایا ہوں۔ تم اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا کبھی میں نے تمہارے معاملات میں دخل اندازی کی؟ وہ آئیبرو اچکا کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، آپ کے بغل میں کسی حسین عورت کو پہلے کبھی دیکھا جو نہیں تھا، اسی لیے پوچھ بیٹھا تھا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ مگر اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، بس یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ لڑکی آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے یا نہیں؟ سب لوگ اس سے یہی سننا چاہتے تھے جب وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے یک لفظی جواب بولا تھا، نہیں۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ کوئی بھی اس لڑکی کی جانب اتنا اٹریکٹ نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں وہ اس کے لیے اہمیت کی حامل ہے تو یقیناً وہ سب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اسے بدلہ لینا چاہتے، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی سب کو انکار کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے اندر رہے اور بھاگنے کی کوشش نہ کرے، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ وہ اس کو یہاں لا کر اور زیادہ مصیبت میں ڈال چکا ہے، جہاں اس کی سوتیلی ماں اس کی دشمن بن جائے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد یاور کی سوتیلی ماں زرینہ بیگم اس کے کمرے میں تشریف لے کر آئی اور اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا یاور سے کیا تعلق ہے؟ صاف صاف بتاؤ لڑکی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے وہی جواب دیا تھا جو وہ اس رشتے کی اہمیت سمجھتی تھی۔ اس کی نظروں میں یاور اس کے لیے کوئی بھی نہ تھا، اور اس لیے اس نے وہی جواب دیا۔ اس بات پر آگے کھڑی عورت کو پتنگے لگ گئے۔ ایک تو وہ لڑکی اس کی کچھ لگتی بھی نہیں تھی، اور پھر بھی اس نے اس حویلی میں دندناتے ہوئے آ کر اس کو سب سے اعلیٰ کمرہ دیا تھا۔ یہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی، تمہاری اوقات نہیں ہے یہاں رہنے کی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر باہر لے گئی تھی اور کچن میں جا کر دم لیا اور اسے برتنوں کے ڈھیر کے آگے کھڑا کر دیا۔ چلو کام کرنا شروع کرو۔ مگر میں یہاں کام کیوں کروں؟ میں تو آپ لوگوں کو جانتی بھی نہیں، اور کیا دشمنی ہے آپ کی میرے ساتھ جو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟ وہ ان کے آگے تیز زبانی سے بولی تھی، جس پر اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے کو تھپڑ سے سرخ کر چکی تھی۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، یہاں تم آ تو گئی ہو، لیکن یہاں کے لوگ رہتے کیسے ہیں اس میں میری مرضی چلتی ہے، سمجھی تم؟ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، یہاں مفت میں رہنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ وہ اس کے بال دبوچتے بولی تھی کہ کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے اس کے چہرے پر بہہ نکلے تھے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک برتنوں کے ڈھیر کو دھونے لگی تھی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کی انگلیاں سرخ پڑ چکی تھی،
جبکہ پوروں سے خون بہہ نکلا تھا اور وہ سسک رہی تھی، مگر یہاں اس کے سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ظالم تو اسے حویلی میں لا کر بھول ہی گیا تھا۔ نہ جانے کہاں تھا، اگر وہ جان جاتا تو اس کا رویہ کیسا ہوتا، وہ سوچ کر رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کمزوری کے باعث بے ہوش ہو کر گرتی، کسی نے جھٹکے سے آ کر اسے اپنی طرف پلٹا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یاور، جس کو شام کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، اس کے کمرے میں ہی گیا تھا اور سیدھا، مگر اسے کمرے میں نہ پا کر وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ اس نے واش روم چیک کیا تو وہاں بھی نہ تھی۔ نیچے پورا لاؤنج چھان مارا اور اپنے کمرے میں تو کوئی اسے لے جانے سے رہا۔ ملازمہ سے اسے پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ نے کچن میں اسے برتن دھونے سے لگایا ہے صبح سے۔ یہ سن کر وہ تن فن کرتا وہاں پہنچا تھا جہاں وہ بے بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اگر وہ اسے نہ تھامتا تو یقیناً وہ نیچے گر جاتی۔ کر کیا رہی ہو تم یہاں؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا، پھر کیوں نکلی تم؟ تمہیں اپنی ٹانگ عزیز نہیں ہے کیا؟ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ جب وہ ایک بار پھر رونے لگی اور اس کی پریشان حال صورت دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گیا، اور چائے جو وہاں بنی پڑی تھی اس نے وہ اٹھا کر باہر لے جاتے سیدھا لاؤنج میں بیٹھی زرینہ بیگم کے کپڑوں پر الٹ دی، جس پر وہ چیخ اٹھی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ مگر ان کے سنے بغیر وہ واپس کچن میں جاتا، اسے تھامتے اگلے ہی لمحے وہ اس کو باہوں میں بھر گیا تھا اور اس کے کمرے میں لے کر گیا، اور اس کو یوں اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے حویلی والے سفید چہرے سے دیکھنے لگے تھے۔ یاور کو انہوں نے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، مگر یہ لڑکی کون تھی جو اسے پورا بدلنے کی جرت رکھتی تھی؟ اس کے آنے سے وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی اور ہی شخص ہو، جبکہ زرینہ بیگم کا یہ حال دیکھ کر تو وہ بھی کپ کپا کر رہ گئی۔ یاور نے اس کے لیے اپنی ماں پر چائے الٹ دی۔ یہ دیکھ وہ ڈر گئی تھی۔ کہا بھی تھا کہ کمرے سے مت باہر جانا، کیوں گئی؟ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے کپ کپاتے وجود پر اپنی شال اڑائے فکر مندی سے بول رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اور جانے انجانے میں اس کی کس حد تک فکر کرنے لگا ہے، جبکہ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے لیے فکر مندی ہی فکر مندی چھلک رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو بس اسے وقت گزاری کے لیے لایا تھا، پھر اتنی محبت کیوں دکھا رہا تھا؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی میں سچ میں بیوی تھوڑی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جب وہ اگلے ہی پل اس کے آنسو چن گیا۔ بیوی نہ ہوتی تو یوں میرے ساتھ نہ ہوتی، وہیں بے ہوش پڑی رہنے دیتا۔ دل سے بیوی مانتا ہوں، تبھی تو تمہارے نزدیک بیٹھا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر برنول لگاتے ہوئے بولا تھا۔ مگر میں، اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ کچھ مت کہو، میں جانتا ہوں کہ تم کن حالات سے گزر کر یہاں آئی ہو، مگر میرا مقصد تمہیں زخمی کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے یقین دہانی کرواتے بولا تھا، جب وہ بے یقینی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ ایک ہی رات میں کیسے بدل گیا تھا۔ وہ اس کو کیا بتاتا کہ اس کی محبت اس کے اندر تناور درخت کی طرح پھیل چکی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس کو خود سے اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا تھا، نہ ہی وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا جس سے وہ اور دور ہو جاتی۔ اس لیے وہ اس کے ہمیشہ قریب رہنا چاہتا تھا اور اس کو پاس رکھنا چاہتا تھا، پیار سے اور محبت سے۔ مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی جلدی اس کو یقین نہیں آئے گا، اور اس لیے سب سے پہلا مرحلہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی طرفداری کرنا تھا، اور وہ یہ بخوبی کرنا جانتا تھا۔ آج اس نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگایا تھا اور اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ملازمہ سے وہ کھانا کمرے میں ہی منگوا چکا تھا۔ جبکہ حیرت زدہ سی ملازمہ کمرے میں کھانا لیے داخل ہوئی تو اس نے سنجیدہ لہجے میں اسے کھانا آگے رکھنے کا کہا۔ جیسے ہی اس نے کھانا آگے رکھا تو وہ ایک نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کر گیا تھا، جسے وہ آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کھانا ٹھنڈا کرنا ہے کیا؟ صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے خود نہیں بتاؤ گی تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تمہاری زبان صرف میرے آگے ہی چلتی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان سے تو تم نے کھانے کا کہا ہی نہیں ہوگا، اور ان سرد مہر لوگوں نے خود تو تمہیں کھانا کبھی نہیں دیا ہوگا، اس لیے چپ چاپ یہ کھانا کھاؤ، شاباش۔ وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولا تھا تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے چہرے پر نکلے اور گلے میں بھی آنسوں کا گولا اٹکنے لگا۔ اس نے بمشکل ہی صحیح اپنا منہ کھولا تھا
جس میں وہ نوالا ڈال گیا اور ایسے کئی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا گیا، اور کب وہ اسے کھانا کھلا چکا تھا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اس میں اتنی کھو چکی تھی کہ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اب یک ٹک اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ منہ کھولے اگلے نوالے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ اس کی اس ادا پر یاور کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ اس کے چہرے پر ہنسی دے کر وہ اجنبی سے ہنسی کا مطلب سمجھنے لگی۔ جب اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا جہاں کھانا ختم ہو چکا تھا، اپنی اس حرکت پر وہ خام خواہ شرمندہ ہوئی کہ یہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ کانوں کے پیچھے بال اڑیستے وہ اسے نہایت کیوٹ لگ رہی تھی، جس پر اس نے کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنے ساتھ لٹا دیا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی اور اس کی اتنی نزدیکی پر تو کیا وہ پھر سے اس پر اپنا زور جمانا چاہتا تھا، مگر اس کو کچھ نہ کرتے دیکھ کر اب وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے ساتھ پھر سے؟ وہ مانی خیزی سے بولا، جس پر وہ سرخ چہرے سے نفی میں سر ہلا گئی اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اس کا سر تھپکنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ گہری نیند میں چلی جائے اور پھر ہی جا کر وہ گھر والوں کا علاج کرے گا۔ اس کا سر تھپک تھپک کر سلاتے وہ جلد ہی اسے نیند میں بھیج چکا تھا۔ اس کو آرام سے بیڈ پر منتقل کرتے وہ نیچے گیا جہاں رات تک وہ لوگ جاگتے رہتے تھے۔ اب بھی وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے جب وہ ایک دم ان کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو کہ آپ اس گھر کی ملکہ ہیں؟ وہ اپنی سوتیلی ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوتے بولا۔ اس کے باپ نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ پہلی بیوی سے یاور پیدا ہوا تھا، جبکہ جلد ہی وہ دوسری شادی بھی کر چکے تھے، جس کا دکھ ان کی پہلی بیوی سہ نہ پائی، اور یاور کے 5 سال کے ہوتے ہی وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ یہ سال اس نے اس حویلی میں کیسے کاٹے تھے۔ اپنے باپ کی رنگینی مزاجی سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے جیسے اس کا بچپن خراب کیا ہے ویسے ہی وہ اس کی بیوی کی آنے والی زندگی بھی خراب کرتی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ جلد ان کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ وہ سوچ سکتا تھا، اور اس کی بات پر سارے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی سوتیلی ماں زرینہ گھرائی تھی جب وہ ان کے آگے آتے بڑے مزے سے بیٹھ گیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ حویلی میرے دادا میرے نام کر گئے تھے، اور اگر آپ کو اس حویلی میں رہنا ہے تو میرے مطابق رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں کوئی چال بازی کرنے کی کوشش کی تو اگلے ہی سیکنڈ میں آپ کو اس حویلی سے نکال باہر کروں گا۔ پھر جا کر کرتی رہیے گا سڑکوں پر اپنی حکومت۔ وہاں بہت مظلوم مل جائیں گے آپ کو، آپ کی طرح کے، جو آپ کی غلامی کر سکیں۔ وہ ان پر کس کر طنز کے نشتروں کے وار کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ بلبلا اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نہیں جانتے کہ تم مجھ سے مخاطب ہو؟ تمہاری ماں ہوں میں، اور ایسے کیسے بات کر سکتے ہو تم مجھ سے؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑی تھی جب وہ ان کے قریب آیا تھا، اور اس کا لہجہ اتنا زیر خند تھا جس نے اس کی رگ رگ میں زہر بھر دیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میں نہیں جانتا کہ میری ماں کا قتل کیسے ہوا تھا؟ وہ ان کے جسم سے سانسیں کھینچتا ہوا بولا تھا جب وہ خوف کے زیر اثر اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ماں طب موت مری تھی تو آپ کی بہت بڑی خام خیالی ہے۔ وہ کیسے مری تھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں کسی اور کو کچھ بتاؤں تو خاموشی سے اپنے آپ کو یہیں روک لیجیے، ورنہ جو میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ سب ششتر نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگے تھے کہ کیا رئیس مراد کی پہلی بیوی کا قتل زرینہ بیگم نہیں کیا تھا؟ جبکہ وہ سفید پڑتے چہرے سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پاگل ہو گیا ہے، یہ جھوٹ بول کر گیا ہے، سب کے سامنے مجھے برا بنانا چاہتا ہے، اور اس لڑکی کی طرفداری جو نہیں کی میں نے سب کی طرح۔ وہ سفید چہرہ لیے اٹھ کر اندر جا چکی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز فاش ہو۔ اس لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کے اور اس کی بیوی کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں اپنی زندگی ابھی پیاری تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کب سے یہ راز جانتا تھا۔ اگر وہ خاموش تھا تو صرف اس لیے کیونکہ اس نے بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اگلے ہی روز جب وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ تھامے نیچے آیا تو سب اسے دیکھنے لگے تھے۔ اگر تمہاری کچھ نہیں لگتی یہ لڑکی تو پھر تم اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کیوں کھڑے ہو؟ اس کے باپ نے زرینہ بیگم کے اشارہ کرنے پر آگے آتے ہوئے اکھڑے لہجے میں کہا، جب وہ انہیں ایک نظر دے کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے کل غلط کہا تھا جو کہا تھا کہ میری کچھ نہیں لگتی، مگر اب واضح کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے۔
اس لیے آپ پر بھی فرض ہے کہ اس کی عزت کریں، ورنہ اگلے سردار ہونے کے ناطے میں یہ تک بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ وہ ان پر واضح کرتا ہوا بولا تھا اور اسے کرسی کھینچ کر وہاں بٹھایا تھا اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگا، ایسے جیسے وہ سب لوگ وہاں ہے ہی نہیں تھے، جبکہ باقی سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کا یہ انداز دیکھ رہے تھے، جو بالکل بیوی کا غلام لگ رہا تھا، جبکہ اپنے اوپر سب کی نظریں محسوس کر کے اس کا کھانا کھانا تک مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کھانا کھا ہی نہیں پا رہی تھی جب وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اگر تم یہ کھانا خود کھا لو گی تو تمہارے لیے ایک انعام ہے، اور یقین جانو کہ تمہیں بہت پسند آئے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں کو پڑھتے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر عمل کیا تھا، کیونکہ وہ اب خود کہنے لگا تھا کہ اس کو اس کی ہر ایک بات پر یقین ہونے لگا تھا کہ وہ سچ ہی کہے گا۔ اس نے کھانا کھایا تو وہ ساتھ ہی کھانا کھاتے اسے لے کر نکل چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہ آپ مجھے اس کوٹھے پر واپس تو نہیں چھوڑنے جا رہے؟ وہ خوف کے زیر اثر اسے دیکھتی ہوئی بولی، جب وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، اور تم میں اب جان بسنے لگی ہے میری، بھلا تمہیں میں کیسے اس گندی جگہ پر بھیج سکتا ہوں جہاں میں خود جانے کا تصور نہیں کرتا؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس روز وہاں نہیں جاتا تو کبھی تمہیں اس گن سے نہیں نکال پاتا۔ تمہارے ہی ذریعے خدا مجھے راہ راست پر لایا ہے، اور اب میں تمہیں تمہاری تمام خوشیاں دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے بولا تھا تو وہ کسمسا کر رہ گئی۔ تو پھر آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی کہ کہیں وہ اس کے بار بار سوال کرنے پر برا نہ مان جائے۔ جب وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، اس کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے اسے کچھ نہ بتایا تھا، اور جس پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے اس انداز پر اسے بہت ہنسی آئی، مگر وہ ضبط کر رہ گیا، کیونکہ وہ اس کا سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں آئے تو اپنی جان پہچان کی گلیاں محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے بے یقینی سے جھٹکے سے پلٹتے یاور کا چہرہ دیکھا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ کیا آپ مجھے میرے اپنے گھر لے کر آئے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے خوشی بھرے لہجے میں بولی تھی، جب وہ سر خم کر کے رہ گیا اور اسے لے کر باہر نکلا۔ اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے، اور اگر اس کے گھر والوں نے اسے قبول نہ کیا تو وہ یہ سوچ آتے ہی بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے لیتے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، جب وہ اس کا ہاتھ زبردستی تھام کر دروازے پر دستک دے گیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اس کی ماں نظر آئی، جو عمر سے اور بھی زیادہ بڑی نظر آنے لگی تھی۔ ان کی بیٹی کی جدائی نے واقعی ان پر بہت برا اثر ڈالا تھا، اور جب چشمے سے دیکھتے انہوں نے اپنی بیٹی کو پہچانا۔ پہلے تو وہ بے یقین کھڑی رہی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے اندر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی اور زور زور سے رونے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی میری بیٹی؟ میں تیرے لیے کتنا تڑپی، جانتی بھی ہو تم؟ ہمیں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ وہ آدمی فراڈ تھا اور تجھے دھوکے سے لے گیا تھا، اور میں بہت روئی۔ جانتی ہو کہ کتنا یاد کیا تجھے، تڑپتی رہی اور خود کو کوستی رہی کہ آخر کیوں کام کے سلسلے میں نے تجھے بھیج دیا۔ میں بہت بری ہوں، اور میں بہت بری ہوں، تو مجھے مارو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے منہ پر تھپڑ مارتے بولی، جب وہ ایک دم ان کے ہاتھ چھٹکتی ہوئی انہیں سینے سے لگا گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ ماں، میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ ان کے روتے سن کر اس کا چھوٹا بھائی ارحم بھی باہر بھاگ آیا، اور اپنی بہن کو صحیح سلامت دے کر خوشی سے وہ بھی اسے آ لپٹا تھا اور رونے لگا۔ آپ ہی تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ اور اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے وہ سسکتے ہوئے بولی، اب میں آ گئی ہوں نا، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب اس کی ماں نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تیری عزت پر کوئی حرف تو نہیں آیا؟ سنا تھا کہ اس نے لڑکیوں کو لے جا کر کوٹھے پر بیچ دیا ہے، تو پھر تو وہاں سے کیسے نکلی؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی، جب اس کی نظر اپنے ساتھ کھڑے اپنے خوبرو شوہر پر گئی، جس نے نہ صرف اسے کوٹھے سے بچایا بلکہ اسے اپنی عزت پہ بنایا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ کیا یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی اور فوراً سے یاور کا بازو تھاما۔ امی، یہ میرے شوہر ہیں۔ اس کم بخت شخص نے چاہتے ہی مجھے کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ ایک ہفتہ مجھے وہاں ہر طرح کا ٹارچر کیا گیا اور مجھے تیار کیا گیا کہ میرے جسم سے کھیلا جائے، مگر انہوں نے مجھے بچا لیا۔ یہ مجھے وہاں بچا لائے تھے اور پھر بھی مجھ سے نکاح کیا۔ وہ آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے بولی، جس پر اس کی ماں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ شکریہ بیٹا، اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کیا ہوتا؟
تمہارا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، تم نے ہماری بیٹی کو بچا لیا۔ ان کے ہاتھ جوڑنے پر اس نے فوراً ان کے ہاتھ کھولے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اور میرا اولین فرض ہے۔ میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو پھر کس کی حفاظت کروں گا؟ وہ مسکراتا ہوئے بولا جب وہ ان دونوں کو اندر لے آئی۔ جلد ہی وہ ان کے لیے کھانا تیار کر چکی تھی۔ خوشی بھرے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اسی دوران وہ اس کے چھوٹے بھائی سے بات چیت بھی کر رہا تھا جو کہ اس وقت 6 کلاس میں تھا اور ارحم اس کا اچھا دوست بن گیا تھا۔ بات چیت کے دوران کب رات ہو گئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ حیا کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی اپنی ماں سے، جب رات کو اسے خود ہی حیا کو مخاطب کرنا پڑا۔ چلیں گھر، جس کی بات پر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنی ماں کے گلے لگی۔ نہیں، ابھی مجھے نہیں جانا اور ابھی مجھے اپنی امی سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی کہ کہیں وہ زبردستی اسے اٹھا کر نہ لے جائے، جس پر وہ دل محسوس کر گیا۔ اب تو اس کے بغیر اس کا ایک دن بھی نہیں لگتا تھا، تو پھر وہ کیسے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ آخر پھر وہ کیا کرے؟ ایک تو ظالم نے رکنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ یہیں رک جاتا، جب اس کی شکل پر 12 بجے دیکھ کر اس کی ساس کو بہت ہنسی آئی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اندر کی بات کیا ہے۔ تو بیٹا آپ چاہیں تو یہیں رک جائیں، وہ اس کو دیکھتے بولی، جس پر اس نے ایک نظر اٹھا کر حیا کو دیکھا تھا جو فوراً آگے بڑھتے بولی، ہاں آپ یہاں رک جائیے۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر وہ انکار نہیں کر پایا تھا اور رضامند ہو گیا۔ رات کو وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا، مگر مہارانی آنا بھول چکی تھی۔ شاید تبھی وہ ان کے کمرے میں گیا اور دبے پاؤں جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی، اپنی ساس کو سوتے دیکھ کر وہ اگلے ہی پل اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور اسے اپنے سینے میں بھینچتا سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھیں کھلی تو خود کو یاور کے اوپر پڑا دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی، جبکہ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں مجھ سے بھاگنا چاہتی تھی؟ اس زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا جب وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی رہ گئی۔ آپ مجھے رات کو کس طرح لے کر آئے تھے؟ اگر امی نے پوچھ لیا کہ تم رات کو یہاں کیسے آئی تو میں کیا کہوں گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ یہ تو تمہاری سزا ہے اور تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اگر تم پہلے آ جاتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ باہر آئے تو اس کی ماں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر خوش ہوئی اور ان دونوں کی بلائیں لینے لگی۔ جب ناشتے کے بعد وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی آپ لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، ارحم بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کی بات پر جھٹکے سے حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ حیا کی امی نے نفی کی۔ نہیں بیٹا، اچھا نہیں لگتا، ہم آپ کے ساتھ بھلا کیسے رہ سکتے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، نہ آپ کے گھر والے مانیں گے۔ انہوں نے اسے زمانے کی تلخ حقیقت کا احساس دلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ اٹل لہجے میں بولا، آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں تو مطلب جا رہے ہیں، آپ حیا کی امی ہیں تو مطلب میری امی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ ارحم کا ایڈمیشن میں شہر میں کروا دوں گا اور آپ فکر مت کیجیے، آپ کو جو چیزیں لینی ہیں وہ لے لیجیے، ہم آج ہی جا رہے ہیں۔ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی اور ان کو دیکھ کر حویلی والوں نے منہ بنایا، مگر وہ لوگ یاور کے خلاف نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ اس گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کا بھی مالک تھا۔ اسی لیے جو لوگ چاہتے تھے کہ وہ یہاں رہیں وہ خاموشی سے اس کی بات مان گئے۔ اس کے باپ نے اعتراض کرنا چاہا تھا مگر وہ ان کے اعتراض کو کسی خاطر میں نہ لایا۔ رات جب وہ اس کے ساتھ سونے کے لیے آئی تو اس کی آنکھیں نم تھی اور وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ ارے یہ کیا، آج تو خود ہی بڑی پیش قدمی ہو رہی ہے، خیریت ہی ہے؟ اس نے سر کے تلے بازو رکھتے پوچھا، جس پر وہ اس کے ماتھے پر اور آنکھوں پر لب رکھ گئی۔ کیوں شکر گزار نہ ہوں میں آپ کی؟ میرا اتنا خیال جو رکھتے ہیں تو میرا بھی فرض ہے نا کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ وہ اس کو اپنی آغوش میں سماتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ شرم سے آنکھیں موند گئی اور خوشیاں ان کے در پر دستک دے رہی۔